بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں داخلہ کے خوبصورت مناظر اور استقبال۔ سورۃ المریم۔ جس دن ہم نیک لوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کا مہمان بنائیں گے، اس آیت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وفد تو سوار لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب یہ جنتی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے استقبال میں سفید اونٹ سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن کے پر لگے ہوں گے اور ان پر سونے کے کجاوے سجے ہوں گے، ان کے جوتوں کا تسمہ نور سے چمکتا ہوگا، ان اونٹوں کا ہر قدم تا حد نظر پر پڑتا ہوگا۔ اس طرح سے یہ جنت تک پہنچیں گے تو اچانک سرخ یاقوت کا کنڈا سونے کے کواڑوں پر نظر آئے گا، اور یہ فوراً ہی جنت کے دروازے کے ایک درخت پر پہنچیں گے جس کی جڑ سے 2 چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ جب یہ ان میں سے ایک چشمہ سے پئیں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی چمک دمک پھونٹ جائے گی، اور جب دوسرے چشمے سے غسل اور وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پورا گندہ نہیں ہوں گے۔ پھر یہ جنت کے کنڈے کو کواڑ پر ہلائیں گے تو کاش اے علی تم اس کواڑ کے کنڈے کی ہلنے کی آواز سن لو کہ کتنا راحت اور سرور سے لبریز ہوگی۔ تو اس کنڈے کے ہلنے کی آواز ہر حور تک پہنچے گی، جس سے اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا خاوند اب آیا ہی چاہتا ہے، تو وہ جلدی میں پھرتی کے ساتھ اٹھے گی اور اپنے متولی فرشتہ کو روانہ کرے گی، تو وہ اس جنتی کے لیے اس کی مخصوص جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس جنتی کو میدان محشر میں اپنی زیارت کرا کے اپنی پہچان نہ کراتے تو وہ متولی کے نور اور رعنائی کو دیکھ کر اس کو خدا سمجھ کر سجدہ میں گر جاتا۔ چنانچہ وہ فرشتہ بتائے گا کہ میں آپ کے قوموں کا متولی اور خادم بنایا گیا ہوں۔ پھر وہ اس جنتی کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر چلے گا، تو وہ اس فرشتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے گا، تو وہ جلدی سے اٹھے گی اور خیمہ سے نکل کر اس سے بغل گیر ہوگی اور کہے گی کہ آپ میری محبت ہیں، میں آپ کی محبت ہوں، میں راضی رہنے والی ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں نعمتوں اور لذتوں میں قائم دائم رہوں گی، کبھی خستہ حال نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ نوجوان رہوں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ پھر وہ ایسے محل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی ہوگی اور یاقوت کے پہاڑ پر بنایا گیا ہوگا۔ اس کے کچھ ستون سرخ ہوں گے اور کچھ ستون سبز ہوں گے اور کچھ ستون زرد ہوں گے، ان میں سے کوئی ستون بھی دوسرے ستون کی ہم شکل نہیں ہوگا۔ پھر وہ جنتی اپنے آراستہ پیراستہ تخت کے پاس آئے گا تو اس پر ایک اور مخصوص تخت ہوگا جس پر 70 پلنگ الگ الگ سجے ہوں گے، جن پر 70 دلہنیں ہوں گی، ہر دلہن پر 70 پوشاکیں ہوں گی۔ پھر بھی ان کی پنڈلی کا گدا جلد اور پوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔ جنتی ان کے ساتھ صحبت کو 1 رات کی مقدار میں پورا کر سکے گا۔ ان جنتیوں کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں جو پاکیزہ اور صاف ہوں گی، اس میں کوئی گدلا پن نہیں ہوگا، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہوں گی جو شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسی شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، اس کو لوگوں نے اپنے پاؤں تلے روند کر نہیں نچوڑا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسی دودھ کی ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا اور یہ جانوروں کے پیٹوں سے نہیں نکالا ہوگا۔ جب یہ کھانے کی کوشش کریں گے، ان کے پاس سفید رنگ کے پرندے آئیں گے، اپنے پروں کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ ان کے اطراف سے کھائیں گے جون سی قسم کے کھانے چاہیں گے۔ پھر جب جنتی کھا چکیں گے تو اڑ کر چلے جائیں گے۔ جنت میں پھل بھی ہوں گے اور وہ بوجھ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جب جنتی ان کی خواہش کریں گے تو وہ ٹہنی خود ان کی طرف مڑ جائے گی،
تو وہ جس قسم کا چاہیں گے پھل کھائیں گے، اور چاہے وہ بیٹھ کے کھائیں یا کھڑے ہو کر یا ٹیک لگا کر۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان جنتیوں کے میوے جھکے ہوئے ہیں، اور ان جنت والوں کے خادم موتیوں کی طرح خوبصورت اور حسین ہوں گے۔ حضرت نعمان بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کی قسم ان حضرات کو وفد کی شکل میں پیدل نہیں چلایا جائے گا، بلکہ ان کے پاس ایسے اونٹ لائے جائیں گے جن کی مثل کبھی کسی مخلوق نے نہیں دیکھے، ان پر کجاوے سونے کے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔